ناظرین، بہت ہی افسوسناک خبر سامنے آ رہی ہے۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے نام سے ایک قافلہ تھا جو کہ آج سے 20 سے 25 دن پہلے رواں دواں ہوا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو فلسطین اور غزہ کے مظلوم مسلمان ہیں وہاں پہ جو ایک ہیومنٹیرین کرائسس پیدا ہوا ہے، وہاں پر جو وائلیشنز کی جا رہی ہے انٹرنیشنل لاء کی، پوری ایڈ کی بلاکج کی ہوئی ہے، امداد بند ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، بچے پیاس سے مر رہے ہیں، انسانیت سے بھی گرایا ہوا ہے، وہاں پہ لوگوں کو گھروں کے اندر قیدی بنا کے رکھا ہوا ہے، باہر اسرائیلی فورسز ہیں، نہ باہر سے خوراک غزہ کے اندر آ سکتی ہے، پچھلے 2 سال ہو گئے ہیں، اور نہ غزہ سے بندہ کوئی باہر جا سکتا ہے، اور غزہ کو ایک نو گو ایریا بنا کر وہاں پر کرفیو کی سچویشن ہے۔ اس پر جو انٹرنیشنلی ہیومنٹیرین کرائسس کو بچانے کے لیے ایک وفد جس کا نام ہے گلوبل سموتھ فلوٹیلا، اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا، جس میں ڈفرینٹ کنٹریز سے جو لوگ تھے وہ شامل تھے، سیاستدان بھی شامل تھے، بزنس مین بھی شامل تھے، لائرز بھی شامل تھے، عام سٹیزنز بھی شامل تھے۔ یہ قافلہ لے کر سمندر کے ذریعے غزہ کی مدد کو پہنچ رہے تھے، اور اس میں تقریباً 45 کشتیاں تھیں۔ 45 کشتیوں کے ساتھ ساتھ 1500 سے زیادہ لوگ اس پر سوار تھے، اور اس کے قافلے کی حفاظت کی ذمہ داری جو اٹلی اور آسٹریلیا نے لی تھی۔ اٹلی نے اپنے بحری جہاز اس قافلے کی حفاظت کے لیے بھیجے تھے، اس کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا نے بھی کہا تھا وہ بھی اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ صرف عرب ممالک یا مسلم ممالک کا ایک قافلہ نہیں تھا، بلکہ یہ ہیومنٹیرین بنیاد پر یہ قافلہ تھا جو کہ نکالا گیا تھا غزہ کے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، ان تک خوراک پہنچانے کے لیے، اور اس میں پاکستان کے بھی کچھ لوگ شامل تھے، جن میں ایک مشہور نام سینیٹر مشتاق احمد جو کہ اسپیشلی آپ ان کی سیاست سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ ان کے نظریات سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو فلسطین کا جب سے ایشو چل رہا ہے 2023 سے 2025 تک، اگر کسی ایک شخص نے واقعی کوئی جد و جہد کی ہے، واقعی کوئی گراؤنڈ لیول پر کام کیا ہے، تو وہ مشتاق احمد صاحب ہیں۔ انہوں نے بڑا زبردست غزہ کے لوگوں کے لیے کام کیا، اور اب وہ اس جو مارچ تھا، جو اس ایک ریلی تھی، قافلہ تھا، اس کا بھی یہ پارٹ تھے، اور اس میں بھی یہ سوار تھے، ان کے پاس بھی امداد تھی جو کہ غزہ کے لوگوں کو پہنچانی تھی۔ اب جب یہ 150 نوٹیکل مائلز سے قریب پہنچ گیا قافلہ، تو اسرائیل نے ایک ایڈوائزری جاری کی جس کے تحت انہوں نے 3 پوائنٹس بتائے اور کہا کہ یا تو ان سب لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے گا، یا پھر ان کو واپس ڈیپورٹ کر دیا جائے گا، اور یا پھر ان کی جو کشتیاں ہیں ان کو پانی میں غرق کر دیا جائے گا۔ یہ بھی آپشن جو زیر غور ہے، یعنی کہ اسرائیل نے وہی جو اپنی ناپسندانہ سوچ ہے، کوئی انسانیت کو بچانے لوگ آ رہے ہیں، خوراک لے کے آ رہے ہیں، ان کے پاس ویپنز نہیں ہیں، ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی جنگی ساز و سامان نہیں ہے، صرف خوراک ہے، کھانے کی خشک اشیاء ہیں جو انہوں نے لوگوں تک پہنچانی ہے، وہ خوراک بھی اسرائیل نے نہیں پہنچنے دے رہا۔ اور اب کی اطلاعات کے مطابق پچھلے جو تقریباً 12 سے 13 گھنٹے ہو گئے، یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو سینیٹر مشتاق احمد ہیں انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، اور 45 کی 45 جو کشتیاں تھیں جو ایڈ لے کر آ رہی تھیں ان کو اپنے قبضے میں لے لیا گیا ہے، اور اب ان سب کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے ان لوگوں کے ساتھ، ان کو ڈیپورٹ کیا جاتا ہے یا پھر ان کو پہنچایا جاتا ہے جیلوں میں۔ اور اسرائیلی جیلوں کا حال آپ سب جانتے ہیں کہ وہاں پہ کس طرح کی چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اٹلی ہے اس نے بڑا منافقانہ کردار ادا کیا، اٹلی اور اسپین نے، جو بحری جہاز بھیجے تھے اس قافلے کی مدد کے لیے، جب وہ قافلہ اپنی منزل کو پہنچا تو بحری جہاز مدد سے واپس بلا لیے۔ ظاہر سی بات ہے اٹلی اور اسپین اسرائیل سے جنگ تو مول نہیں سکتے، لیکن پھر آپ نے یہ دعویٰ بھی نہیں کرنا تھا، تو لہٰذا یہ اب سوچنے والی بات ہے دنیا کے لیے بھی۔ ایک طرف تو غزہ میں سیز فائر کروانے کے لیے 20 نکات آتے ہیں، 20 پوائنٹس آتے ہیں، اور دوسری طرف اسرائیل خوراک بھی غزہ کے لوگوں تک نہیں پہنچانے دے رہا، تو کیسے اسرائیل پر اعتبار کیا جا سکتا ہے؟